یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 26 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ فرشتوں کے مختلف اعمال کا ذکر قیامت کی حقیقت کو کیسے واضح کرتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ موجودہ دور کے طاقتور لوگوں کے لیے کیا سبق فراہم کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر اور تیرنے والوں کی تیزی سے، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، پھر کام بنانے والوں کی حکم سے، جس دن کانپے گی کانپنے والی، اس کے پیچھے آئے دوسرے کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں؟ کیا جب ہم ہو چکیں گے ہڈیاں؟ کہہ دیجئے یہ تو پھر آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھر آنا تو خسارے کی بات ہے، سو وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے۔ پھر تبھی وہ آ رہے میدان میں۔ کیا پہنچی ہے آپ کو بات موسیٰ علیہ السلام کی، جب پکارا ان کو ان کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے۔ جائیے فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ پھر کہیے کہ دلتیج چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تجھ کو ڈر ہو۔ پھر دکھلائی اس کو وہ بڑی نشانی، پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا۔ پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا، پھر سب کو جمع کیا، پھر پکارا تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی، بے شک اس میں سوچنے کا مقام ہے جس کے دل میں ڈر ہے۔ سورۃ النازعات کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں
قیامت کی نشانیوں کا اور احوال کا ذکر کیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ فرعون کے پاس گئے، اور آخرت میں جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ ناکام، اور جو آخرت کو ترجیح دے گا اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کا مقام جنت ہے، اور متقی لوگوں کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ فرشتوں کے مختلف اعمال کا ذکر قیامت کی حقیقت کو کیسے واضح کرتا ہے؟ یہ آیات فرشتوں کے مختلف اعمال کا تذکرہ کرتی ہیں جو قیامت کے دن پیش آنے والے عظیم معاملات کا اشارہ ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں، نظام کائنات چلاتے ہیں، اور قیامت کے دن کی تیاری میں مصروف ہیں، اور قیامت کے اعمال کو بھی اللہ کے حکم سے انجام دیں گے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قبض اللہ نفس المؤمن اتته ملائکۃ الرحمہ واذا قبضت نفس الکافر اتته ملائکۃ العذاب۔ جب اللہ مومن کی روح کو قبض کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ یہ آیت قیامت کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں اور انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ہمیں فرشتوں کے کردار کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کا ادراک کرنا چاہیے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ موجودہ دور کے طاقتور لوگوں کے لیے کیا سبق فراہم کرتا ہے؟ یہ آیات فرعون کے تکبر اور اس کے انجام کا تذکرہ کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ نے جو انہیں معجزات دیے تھے وہ بھی اسے دکھائے، مگر اس نے ان سب کو جھٹلا دیا اور اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عبرت ناک عذاب دیا، اور آخرت میں اور دنیا کے لوگوں کے لیے اسے ایک واضح نمونہ بنا دیا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ یہ آیت موجودہ دور کے طاقتور افراد کے لیے سبق ہیں کہ وہ تکبر اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کی عدالت ہمیشہ سے قائم ہے اور آخرت میں قائم ہونے والی ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے اعمال سے اور تکبر سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی فرعون جیسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔